ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کرنا اور مسجد کے ہاتھوں کے اندر ناچ اور گانے کی محفلیں بپا کرنا، وہاں پہ شوٹنگ کرنا توہین شعائر اللہ یا توہین مسجد ہے؟ تو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا چاہے کوئی بدکار ملا ہو، ہاتھ میں قرآن اور حدیث کی کتاب لے کر کسی بدفعلی کا مرتکب ہوا ہو، تو یہ صرف بدفعلی کا جرم نہیں ہے بلکہ توہین مساجد بھی ہے، توہین شعائر اللہ بھی ہے۔ ہم یہ بات علی اعلان کہتے ہیں، اس طرح کے بد کردار اور بدکار ملاؤں، ٹیچروں، استادوں، کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، اس فعل شنی کو برپا کرنے والے، اس فعل شنی کا ارتکاب کرنے والے، ان کو شرعی سزا دی جائے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کی شرعی سزا یہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں غور کرو، اس عمل کی شرعی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوم لوط کو دی، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک مر نہیں جاتے۔ یہ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت سزاؤں کی بات کرتے ہیں، ان کی سزا تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر دی ہے، اور حضرت علی اجماع امت ہے۔ حضرت علی نے پہاڑوں پر لے جا کے ایسے عمل کو کرنے والوں کو پہاڑوں سے گرا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کام کیا تھا، حضرت علی نے کیا کام کیا تھا، ان کے بارے میں 3 سزائیں صحیح سندوں سے ملتی ہیں۔ ایک تو پتھروں کے ساتھ سنسار کرنا، دوسرا پہاڑوں سے گرا دینا، تیسرا ان کو زندہ جلا دینا۔ زندہ جلانے کی سزا بھی شریعت میں ثابت ہے۔ یہ اتنا کبیر جرم ہے۔ کیوں جرم ہے اتنا کبیر؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ پاکیزہ پوتر بیوی اور خامند بھی ہوں، پاکیزہ اللہ کے کلمات کے ذریعے ایک بندھن میں بندھے ہوں، پاکیزہ بندھن میں، اس بندھن کے اندر بھی اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ہم آج کس معاشرے میں زندہ ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کو پردہ کروا کر کسی حد تک ان جنسی درندوں سے تو بچا لیں، بچوں کا کیا کریں؟ کیا بچے بھی نقاب لے کے نکلیں؟ یہ معاشرہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے کہ بچوں کے اوپر بھی یہ جنسی درندے حملہ کرتے ہیں؟ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے اندر مدرسے کے اگر کوئی بندہ شامل ہے تو ٹھیک ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اس کو بھی مینار پاکستان کے اوپر سزا دو، لیکن اس فعل کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کے اندر آپ کا کردار ہے۔ آپ شامل ہیں حسین خان والا میں 400 بچوں نے شکایت کی حسین خان والا میں۔ آپ کو پتا ہوگا پچھلے گزشتہ چند سال پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے ساتھ گندی فلمیں بنائی جاتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ وہ ملزم اتنے بااثر ہیں، آج بھی آزاد ہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں پکڑا گیا۔ آپ اس عمل کو کتنا لائٹ لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو بھی یہ بات نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے بچے کی اس انداز میں تربیت کرو کہ اس کو گڈ اور بیڈ ٹچ کا پتہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کا بچہ چھوٹا بھی ہے، اس کو یہ بتانا ہے بیٹا یہ آپ کی پرسنل سپیس ہے، آپ کا والد تو آپ کے منہ پہ چوم سکتا ہے، آپ کا باپ، آپ کی ماں تو آپ کو نہلا سکتی ہے، اس کے ہاتھ تو اس جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی بھی یہاں پہ ہاتھ کو لگائے گا تو آپ نے ہمیں شکایت لگانی ہے، ہمیں آ کے بتلانا ہے۔ اور میں مدارس کی انتظامیہ اور احباب سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جن مسجدوں کے اندر بورڈنگ کا انتظام ہوتا ہے، ہاسٹل ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ہاسٹل سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ مجبوری ہے، طالب علم آتے ہیں تو استاد کا کوئی کام نہیں، کلاس کے بعد وہ جہاں پہ بچے رہ رہے ہیں اس جگہ کے اندر آئے، استاد کا کام ہے کلاس میں پڑھائے، استاد پڑھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ جب چھٹی ہو جائے یا شام ہو جائے تو وہ بچے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ داخل ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ یہاں سے ہی روکنا ہوگا، اور پھر سرویلنس کا عمدہ انتظام کیجئے، کیمرے لگائیے، کیمرے ہر حالت میں جہاں پہ ہاسٹلز ہیں، اور میں یہ صرف مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، یونیورسٹیاں ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، وہاں پہ کیمرے ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے، ایک انچ کیمرے کی نظر میں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ بات ڈالنی ہے کہ 8 سال کا بچہ 14 سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، 15 سال کے بچے کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ہاسٹلز کے اندر ایک ہم عمر بچوں کو ایک کمرے میں رہنا چاہیے، ایک بڑی عمر کا اور باقی چھوٹی عمر کے، یہ بھی جو تفریق ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو کہتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہمارے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بچپن میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا،
ہم نے اپنے ماں باپ کو بتلایا تھا، ماں باپ نے یقین نہیں تھا کیا۔ ماں باپ کان کھول لیں اور میری یہ بات سن لیں کہ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بچہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ جب کوئی بچہ آپ کو شکایت لگاتا ہے، ہوتا کیا ماں باپ کے دل میں آتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی ماموں اور چچا یہ کام کریں؟ وہ کہتے ہیں یقین ہی نہیں آیا جی، اور بچے کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتے، ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، بچے ساری زندگی نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اور یہی استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے، نہیں یقین آتا، لیکن آپ نے یہ درندگی اس بدبخت کی سفید داڑھی کو جس نے آج پاکستان میں شرمندہ کر دیا، اور میں بڑا دکھی دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لبرل مافیا اور سیکولر مافیا، ان کو آج یہ موقع تو مل گیا وہ بکواس کریں مساجد اور مدارس کے خلاف، لیکن ہمارے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کر رہے، اس بات کو نہیں اٹھا رہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو منار پاکستان کے اوپر ٹانگ دیا جائے، تاکہ آئندہ کے بعد پاکستان میں کوئی جنسی درندہ یہ بد عملی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ بات آج میں کہنا چاہتا ہوں، جو بندے چاہے کسی بھی مذہب اور دین کے ہوں، جو زنا بالجبر کے تو خلاف ہیں، زنا بالجبر کے تو خلاف ہیں، بچیوں کے اور بچوں کے ریپ کے اوپر تو شور کرتے ہیں، لیکن جب سزائے موت دینے کی باری آتی ہے تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، وہ اس جرم میں ملوث ہیں، وہ اس جرم کے سہولت کار ہیں۔ کیوں نہیں آپ ان کو چوکوں اور چراہوں میں ٹانگتے؟ آئیں، مولوی ہے نا، آج تو آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، مولوی کو تو آپ ویسے ہی ٹانگنا چاہتے ہیں، آئیں سب سے پہلے اس سے ابتدا کرتے ہیں، اس کی لاش کو مینار پاکستان کے اوپر 14 دن کے لیے لٹکا دیا جائے۔ آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اتنے بدبخت ہیں، اور آپ میں سے بعض ایسے خبیث ہیں جو کہتے ہیں زنا بالرضا اگر ہو رہا ہے تو وہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم زنا بالجبر کی مذمت کرتے ہیں تو ہم زنا بالرضا کے اوپر بھی اسی سزا کے قائل ہیں، کیونکہ یہ سزا میں نے نہیں گڑھی، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ رسول اللہ نے نازل کی ہے، یہ معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے سزائیں ہیں۔ لا تقربوا الزنا، قرآن میں کہیں نہیں آیا زنا مت کرو، قرآن میں آیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ زنا کے مقدمے، یہ زنا کے دباچے، ان کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ فحاشی اور عریانیت کی جو یہ لگار ٹی وی کے اوپر ہے، میڈیا کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، وہ اتنے بدبخت ہے بغیرت، باہر کی دنیا میں پیرنٹل کنٹرول لگایا ہوا ہے 18 سال کے عمر کے بعد، اور ہمیں ایسے دیا ہوا ہے کہ جو بچہ اٹھے جو مرضی دیکھ لے۔ کیوں؟ آپ ان لوگوں کو بھی ٹٹولے، ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑے، اور بعض ایسے ہیں، اب کیا کہا جائے، عورت مارچ آپ کو یاد ہے نا، گیز اینڈ لیسبینز کے حقوق کے نعرے لگے تھے نا، ٹرانسجنڈر کی بات ہوئی تھی نا، یہ بھی ملوث ہیں۔ کیوں؟ جب کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے نا، جب ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہونا، وہ کہتا ہے یار یہ واقعی عمل برا، کئی مرتبہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ اس عمل کا شکار ہو جاتا ہے، اس بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض نعرے لگانے والے یہ کہیں کہ گےازم اور لیسبینزم بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے، تو پھر ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، اچھا یہ کوئی اتنے چمبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ یہ نعرے تو آپ نے معاشرے میں لگائے، اور ابھی بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی گیز کی حقوق کی تنظیم کھڑی نہ ہو جائے اس مولوی کے حق میں۔ آپ زنا بالرضا کے اندر تو جرائم کی سزا دینے کے قائل ہی نہیں ہیں، ویڈیو کے اندر زنا بالرضا ہو رہا ہے، لیکن ایک مولویوں کا نمائندہ، ایک طالب علم آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، کیونکہ ہم زنا بالجبر کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں، اور زنا بالرضا کے اندر بھی سزائے موت کے قائل ہیں، اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے معاشرے کے اندر سے یہ بدکاری، یہ عریانی اور یہ فحاشی ختم کرنی ہے، تو آپ کو بالآخر اسی بات پہ آنا ہوگا کہ اس طرح کے درندوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اور میں وفاق المدارس سے، اپنے بڑوں سے، اپنے جو اکابرین ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو مدارس کا ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، یہ دین کے ادارے ہیں۔ آپ یہ کہہ کے بری نہیں ہو سکتے کہ یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتا تو ہوتا رہے، جائے جہنم میں۔ یہ دین کے ادارے اللہ رسول کی بات سکھانے کے لیے ہیں، یہاں پہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے۔